عبادات بالخصوص قبولیت ماہ رمضان المبارک کے لیے بآواز بلند روز تعزیت ہے، روز عزاداری ہے۔ تمام عزاداران آل محمد جہاں جہاں بھی عزاداری قائم کیے ہوئے ہیں، سب کی قبولیت کے لیے اور سب کی حفظ و سلامتی کے لیے بآواز بلند جن بزرگان نے عزاداری کی تاسیس فرمائی، اس کی ترقی ہو باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں انسانیت کے شرف سے نوازا اور ہماری دنیا و آخرت کی سعادت اور آبادی کے لیے ایسے مقدس اور معصوم پیشوا عطا فرمائے کہ نہ جن کی اولین میں کوئی مثال ہے اور نہ آخرین میں کوئی مثال ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے اور برحق ایمان ہے کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے خلق فرمائی ہے وہ ان پاک ہستیوں کی محبت میں خلق کی گئی ہے جنہیں ہمارا پیشوا بنا کرتا ہے۔ پیشوا تو اللہ نے ہر امت کو عطا فرمائے، امت بنتی ہی تب ہے کہ جب ان کا کوئی ہادی ہوتا ہے، بغیر ہادی کے امت کا تصور نہیں اور بغیر امت کے ہادی کا تصور نہیں۔ اللہ نے جو سلسلہ تخلیق بشریت شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا،
اور واضح ہے کہ حضرت آدم کو پہلا ہادی قرار دیا تو ان کی امت قرار دی، اسی طرح ہادی بھی مسلسل آتے رہے اور امتیں بھی مسلسل وجود میں آتی رہیں۔ امتوں میں سے سب سے افضل امت ہماری امت قرار دی گئی، اس لیے کہ جو ہادی اس امت کے لیے بھیجا گیا وہ سب سے افضل قرار دیا۔ گویا امت کی سربلندی اور امت کی عظمت کا راز اس ہادی و پیشوا کی عظمت میں مضمر ہے جسے اللہ نے اس امت کے لیے ہادی بنایا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پیشوا اور اس راہبر کی امت قرار دیا کہ جسے اس نے ہادیوں کا بھی سردار بنایا، پیشواؤں کا بھی سردار بنایا، اور ان کی محبت میں یہ سارا سلسلہ تخلیق شروع فرمایا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ باقی بھی انبیاء ہادی تھے، لیکن کسی بھی نبی اور رسول کو ایسی اہل البیت سے نہیں نوازا گیا جیسی اہل البیت اللہ نے سید الانبیاء والمرسلین کو عطا فرمائی۔ خانوادہ تو ہر نبی کا تھا، خاندان ہر رسول کا تھا، اور اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ کسی گھٹیا خاندان میں اپنے پیشواؤں کو خلق نہیں کرتا رہا۔ جس کو بھی اس نے پیشوا بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، تو اس کے لیے ایسے ہی خاندان کو منتخب فرمایا ہے، یا ایسا ہی خاندان اس کے لیے منتخب فرمایا ہے جو اپنے زمانے میں اپنی مثال آپ تھا۔ لیکن خاندان تو تھے، اہل البیت کسی بھی نبی و رسول کی ایسی نہ تھی جیسی اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائی۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا ایک جواب یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی نبی و رسول و ہادی و پیشوا کی اہل البیت کی وہ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی اور وہ ذمہ داری نہیں لگائی گئی جو اللہ رب العزت نے اس اہل البیت کی لگائی۔ ان کی اہل البیت تو ہوگی، خاندان تو ہوگا، لیکن ان کا فریضہ اس قسم کی پیشوائی اور رہبری نہ تھا جیسی پیشوائی اور رہبری اس اہل البیت کے ذمے لگائی گئی۔ اور پھر مزیدار بات سمجھنے کی یہ ہے، بارش کا ماحول ہے، یہ سلسلہ تو ایسا چلتا رہے گا، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس سعادت اور عبادت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جسے سید الانبیاء قرار دیا، اپنی حکمت کے مطابق اللہ نے اسے آخری نبی قرار دیا۔ سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں تو خاتم النبیین بھی ہے۔ خاتم النبیین سے کیا مراد ہوا کہ وہ اس سلسلہ نبوت کے آخری فرد ہیں، اس سلسلہ رسالت کے بھی آخری فرد ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ آج تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا، اس لیے کہ دین بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے اور کتاب بھی آخری ہے۔ جو دین آپ کو دیا اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور آج میں نے
اسلام کو اپنے پسندیدہ دین ہونے کی سند دے دی۔ یہ اسلام، یہ دین جو دین محمدی ہے، یہ آخری دین ہے۔ جو شریعت محمدی ہے وہ بھی آخری شریعت ہے، اور جو کتاب اس دین اور شریعت کی امین ہے وہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ نہ کوئی نیا دین آنا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آنی ہے، نہ کوئی نئی کتاب نازل ہونی ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہوتا ہے، اس کو ذرا دور کرنے کے لیے، جب حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ جو شریف، جن کے ظہور کے ہم منتظر ہیں، جب ان کا ظہور ہوگا اور تشریف لائیں گے تو کیا خیال ہے، ان کی کوئی نئی شریعت ہوگی، نیا دین ہوگا، نئی کتاب ہوگی، یا یہی شریعت، یہی دین اور یہی کتاب ہوگی؟ کوئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں جی کوئی نئی شریعت لائیں گے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ شریعت یہی ہوگی، دین بھی یہی ہوگا، لیکن لوگ دین اور شریعت سے اتنے دور ہو چکے ہوں گے، اور اس دین اور شریعت کا چہرہ اتنا ہی انہوں نے بگاڑ دیا ہوگا کہ جب اصلی دین اور اصلی شریعت سامنے لائی جائے گی تو کچھ بے وقوف یہ کہیں گے یہ دین بھی نیا ہے، یہ شریعت بھی نئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا جو انہوں نے دین کے ساتھ کیے، ورنہ دین وہی تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا۔ شریعت وہی تھی، وہی ہے اور وہی رہے گی۔ کتاب اللہ کا قرآن مجید وہی کتاب ہے اور وہی کتاب رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، باقی چکر چلاتے رہے، دین کے نام پر کچھ اور چکر چلاتے رہے، شریعت کے نام پر کوئی اور قانون سازی فرماتے رہے، اور نفاذ دین کے نام پر کچھ اور قسم کی چیزوں کو نافذ کرتے رہے، اس واسطے جتنا بھی کوئی آیا وہ دین سے اپنے زمانے کے لوگوں کو کچھ زیادہ دور ہی کر گیا، کچھ زیادہ نزدیک کرنے میں کامیاب۔ ہم شکوہ تو کریں گے ان لوگوں کا جنہوں نے آغاز کیا رسول اکرم کے بعد، انحرافات کی بنیاد رکھی، لیکن واضح ہے کہ بنیاد جب رکھ دی جائے تو پھر خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرود دیوار۔ فارسی کے مشہور محاورہ ہے، خشت اول چون حد معمار کج، اگر کوئی معمار پہلی اینٹ کو ہی ٹیڑھا رکھ دے تو جتنی بھی سریا تک بھی دیوار بلند ہو جائے، دیوار کج اور ٹیڑھی ہی چلی جائے گی، وہ پھر سیدھی کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ ان لوگوں نے انحرافات کی بنیاد رکھی اور دین کی پہلی اینٹ کو جو رسول اکرم کے بعد تھی اس کو انہوں نے ٹیڑھا کر دیا۔ وہ ٹیڑھا کام آگے اپنے ٹیڑھے پن کو لے کر چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، اس وقت تک زیادہ ٹیڑھا ہو چکا ہوگا جب سیدھا کرنے والا آئے گا۔ لیکن اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ٹیڑھا ہو چکا ہے، کیونکہ سیدھا کرنے والا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ٹیڑھ پن کہاں تک لے گیا تھا۔ اور پھر چکر یہ ہے کہ شیطان بڑا تلبیس کرنے والا ہے، وہ ان کا سب کا سردار ہے نا، تو وہ ایسے طریقے سے چکر چلا کر ٹیڑھ پن کو آگے بڑھاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹیڑھا ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے دین کو کوئی کجی کا شکار کیا ہے اور انحراف کا شکار کیا ہے یا انحراف کا شکار نہیں کیا۔ اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، خانہ کعبہ کو ہاتھ میں بھی پکڑتے ہیں، نبی پاک کے روضے کے بھی مالک بن جاتے ہیں، قرآن بھی اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ بتا ان سب مقدسات کو جو انحرافات کے لیے استعمال کرے اور ہو بھی شیطان کی سربراہی میں، تلبیس کہتے ہیں باطن کو ظاہر پر ایسا چڑھانا
کہ پھر باطل نظر نہ آئے، نظر آئے کہ حق ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تلبیس. یہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا آپ کا بیوٹیفل پروگرام، یہ کیا کہتے ہو، میک اپ کا. یہ دلہنوں کو جو میک اپ کیا جاتا ہے تو جو کچھ دلہن نظر آتی ہے کیا ویسے ہوتی ہے؟ جی وہ تو دوسرے دن صبح پتہ چل جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس کو تلویز کہتے ہیں کہ بات حقیقت کچھ ہو اور اس کو ملمہ سازی کر کے کچھ بنا کر پیش کیا جائے. تو یہی بات ان 14 صدیوں میں دین بیچارے کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کرتے رہے ہیں اپنی اپنی تلبیس اور آج تک چل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر دین کی اصلیت اور حقیقت کو محفوظ رکھا ہے تو اہل البیت نے، اور پھر اگر اس کجی کو ختم کر کے اس کو صراط مستقیم پر لائیں گے تو اہل البیت لائیں گے. وہ پہلا فرد جس کی آج شب روز عزاداری کو منانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ بھی اہل البیت کے پہلے فرد ہیں، اور جو اس ٹیڑھے پن کو ختم کر کے اس کو پھر سیدھی راہ پہ لگائیں گے اور اس کو بالکل صراط مستقیم پر لے آئیں گے وہ بھی اہل البیت ہی کے فرد ہیں. تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اہل البیت عطا فرمائی جیسی کسی نبی کو عطا، اور ان اہل البیت کی بھی وہی ڈیوٹی لگائی اور وہی ذمہ داری لگائی جو خود رسول اکرم کی لگائی، فقط اس فرق کے ساتھ کہ رسول دین لانے والے اور اہل البیت دین بچانے والے. ادھر سے ملا رسول اکرم کو دین اور وہ لے آئے، اللہ نے ان پہ وحی کی، لے آئے، لیکن پھر اس دین کو کس کے حوالے کیا؟ اہل البیت کے حوالے کیا. یہ کہ اے اہل البیت، کبھی یہ توجہ آپ کو دلایا کرتا ہوں، یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، واتممت علیکم نعمتی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا ہے، اس میں کوئی ذمہ داری بھی سامنے آتی ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، آج میں نے اسلام کو اپنا مرضی اور پسندیدہ دین قرار دے دیا. اس کے بعد ذمہ داریاں ختم یا ذمہ داریاں جاری؟ سوال ہے. تو میں کہوں گا ذمہ داری رسول کی ختم، نظام رسالت کی ذمہ داری ختم کہ انہوں نے دین کو کامل بنوا کر پہنچا دیا. آگے جو نظام ولایت ہے اس کی ذمہ داری شروع. ان دونوں نظاموں کو اگر یوں ہم دیکھیں کہ ایک نبوت و رسالت کا نظام ہے، ایک ولایت و امامت کا نظام ہے، ہم ہی اس کے قائل ہیں نا. باقی تو ماشاءاللہ ہر چلتے پھرتے کو بھی ولی مان لیتے ہیں اور امام مان لیتے ہیں، ان کی تو بات ہی اور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. یعنی یہ امامت کی جو ذمہ داری ہے یہ اتنی اونچی ذمہ داری ہے کہ نبی اس ذمہ داری کو ادا کرے، رسول اس ذمہ داری کو ادا کرے، ولی اس ذمہ داری کو ادا کرے. ہر کس و ناکس اس کو ادا نہیں کر سکتا. ہاں اہل البیت وہ فرد ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن اتنی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں کہ کام وہی کر سکتے ہیں جو نبی کرتے ہیں، کام وہی انجام دے سکتے ہیں جو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو ادا کیا تھا، اور پھر بدرجہ اتم ادا کر سکتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ انحرافات کی تو طوفان چلتے رہے نا دین کے خلاف، انحرافات کے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ طوفان چلے، لیکن ان سب طوفانوں میں کس نے مقابلہ کیا اور کس نے دین کی حقیقت کو محفوظ رکھا؟ آج اگر کوئی بھی منصف پورے انصاف کے ساتھ دین حق کو ڈھونڈنے نکلے تو کیا اسے دین حق مل جائے گا یا نہیں؟
لوگ کرتے ہیں نا تحقیق، بھئی فلانا اپنی تحقیق کے ساتھ شیعہ ہوا ہے، یہ خود سنتے رہتے ہیں آپ، یعنی میں اس کو اس الفاظ میں دہراؤں گا کہ وہ اپنی تحقیق اس نے شروع کی ہے اس بکھرے ہوئے سسٹم میں دین حق کو ڈھونڈنے کی۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں ملی جلی اوپر نیچے، کو کیسی کو کیسی کو کیسی، اب ان میں سے کوئی صحیح ترین کتاب کو ڈھونڈنا چاہے تو آسان تو نہیں ہوگا، زحمت تو کرنی پڑے گی۔ گویا اس وقت مختلف شکلیں دین کی لوگوں نے بنا رکھی ہیں، جتنے فرقے ہیں اتنی گویا دین کی شکلیں، ٹھیک ہے؟ مثلا کسی فرقے پاس چلے جاؤ، وہ کیا کہتا ہے، میرے پاس دین ہے یا نہیں ہے، میں دین پر ہوں یا نہیں ہوں، صحیح دین یہی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کہتے ہو کہ 73 فرقے ہیں تو گویا 73 شکلیں ہیں دین اسلام کی، ٹھیک ہے؟ اب سب ہی صحیح ہیں اور سب ہی اللہ کے دین کی صحیح شکل پر ہیں تو رسول اکرم کی حدیث ہے، وہ خود واضح کر رہی ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ۔ میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہوگی، پھر اس تقسیم کا نتیجہ کیا ہوگا، 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جہنم سے بچنے والا جنتی ہوگا۔ یہ تو رسول نے فرما دیا کہ باقی سارے بگاڑ کا شکار ہو چکے ہوں گے، ایک ہوگا جو صحیح ہوگا۔ اب کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، مسلمان فرض کیجئے، اور وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ ان 73 یا کم و بیش اسلام کی شکلوں میں سے صحیح رسول والے اسلام کی شکل کون سی ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر تو رسول اکرم کا اسلام ہے نا، اور جو بھی کوئی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ تو یہی کرتا ہے کہ رسول اکرم پر جو دین نازل ہوا تھا وہ یہ ہے، یہی دعویٰ ہے ہر ایک کا، یہ نہیں، حنفی یہی دعویٰ، حنبلی یہی دعویٰ، شافعی یہی دعویٰ، مالکی یہی دعویٰ، اہل حدیث یہی دعویٰ، اور بھی مختلف شکلیں ہیں جن کو ہم اکثریات تھوڑا کرتے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہے وہ یہ ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی شکلیں جو ہیں اور بھی مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ان دکانوں پہ ہر کوئی کہتا ہے خالص اسلام چاہنے والوں آؤ میں تمہیں خالص اسلام پیش کرتا ہوں، تو ہر کوئی خالص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خالص اسلام کو ڈھونڈنا چاہے تو کیا مل سکتا ہے یا نہیں، سوال پہلا یہ ہے جی، ناممکن ہو چکا ہے یا ممکن ہو چکا ہے، ناممکن نہیں ہوا، تو یہ کس نے ممکن بنایا کہ خالص اور صحیح اسلام برقرار رہے ہزارہا پیروں مرشدوں اور اماموں کے ماحول میں، ہے نا؟ تو پھر جواب صحیح یہ ہے کہ یہ جو رسول اکرم کی حدیث ہے وہ یہاں ذرا سوچئے کہ مثل اہل بیتی كمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى۔ یہ رسول اکرم کیا رسول اکرم کسی لکڑی کے پھٹوں کی تختی کی بات کر رہے ہیں؟ بھئی وہ لکڑی کے پھٹوں کا تختہ یا بالی بات جو کشتی تھی وہ تو نوح کی کشتی تھی، لیکن رسول اکرم فرما رہے ہیں میری اہل البیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی سی ہے۔ کیا کس چیز میں مثال ہے کہ جس طرح حضرت نوح کی کشتی پہ چڑھنے والے طوفان سے بچ گئے تھے اور نجات پا گئے تھے، اور جو نہ چڑھے تھے وہ غرق ہو گئے تھے اور تباہ ہو گئے تھے، ایسے ہی اگر کوئی طوفان میرے دین اسلام پہ آئے گا، اور طوفان چلیں گے گمراہیوں کے، طوفان چلیں گے ضلالتوں کے، طوفان چلیں گے انحرافات کے، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں، تشبیہیں جو ہوتی ہیں بالخصوص اس کو ان تشبیہوں کے ظاہری الفاظ تک محدود نہیں رکھا جاتا۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا لاہور میں ایک مجلس،
تو 10-15-20 منٹ کچھ ہوئے تھے، ایک جوان کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے، مجھے اجازت دو۔ بہت میں ثابت کرتا ہوں، اب وہ مجھے کیا پورے مجمع کو خطاب کر رہا ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کا جسم ہے، اور قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، اپنے جان پہ بار بار ہاتھ مارتا تھا، خطابت کا سا اس کا انداز تھا، مجمع کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور میں چھپ کر کے سن رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ ثابت کر رہا ہے، یہ آیت ہے اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا، یہ آیت ہے اللہ کی آنکھ ثابت ہو گئی، یہ اللہ کی پنڈلی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب وہ اللہ کے بدن اور جسم کو ثابت کرنے کے لیے مختلف آیتیں پڑھتا رہا، مجمع بھی بڑا حیران ہو کے سنتا رہا، آیتیں ٹھیک پڑھ رہا تھا، حوالے بھی ٹھیک دے رہا تھا، انداز بیان بھی بڑا جو شیلا اور خطیبانہ تھا، اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا، میں سنتا رہا ہوں کہ کیا کرتا کیا ہے۔ 10-15 منٹ تک اس نے اپنا جوش دکھایا، جب وہ اس کا سارا ایک حد تک مواد ختم ہوا تو پھر تھوڑا رکا، میں نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کوئی عرض کروں؟ کہا ہاں جی۔ پہلے تو میں مجمع کو خطاب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھئی آپ سارے مومنین بیٹھے ہیں، جس عقیدے کی بات یہ جوان کر رہا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، کیا تم سب بھی اس عقیدے پر ہو؟ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا جسم ہے یا نہیں؟ ہاتھ، پنڈلیاں، آنکھیں وغیرہ ہیں؟ تو سب نے اسی طرح آپ کی طرح کہا نہیں۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا، کیونکہ وہ تو چکر یہ چلا رہا تھا نا کہ قرآن کی بہت ساری آیات پیش کر کے لوگوں کو یہ ثابت کر رہا تھا کہ اللہ کا بدن، جسم یہ ٹکڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ خیر وہ جو تو سینک جا تو اتھائیں تو سائیں انہیں مر گئے، وہ ساری محنت اس کی بےمعنی ضائع ہو گئی کہ جن کو ورگلانا چاہتا تھا۔ لیکن شیطان کا چکر دیکھیے، اب وہ شیطان لوگوں کو ورگلانا چاہتا تھا، ان کے عقیدے میں انحراف ڈالنا چاہتا تھا، اور انحراف بھی بوسیلہ قرآن۔ کسی اور شعر پڑھتا کسی کا، کسی کوئی اور بات نقل کرتا تو بھی بات تھی، کیا نقل کر رہا تھا؟ قرآن۔ اب قرآن کی آیتوں سے اس نے ثابت کرنا شروع کر رکھا تھا کہ اللہ کے فلاں بدن کے حصے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ۔ اب جب لوگوں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کے متوجہ ہوا۔ میں کہا یہ بتا بھائی، میں تیرے ساتھ اب زیادہ بحث میں الجھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی باتیں ہیں، کوئی تشبیہ و استعارہ اور کنایہ ہوا کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات تجھ سے پوچھتا ہوں، تو یہ بتا علی شیر خدا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں بالکل، کون انکار کر سکتا ہے؟ سنی شیعہ سارے مانتے ہیں کہ علی شیر خدا ہے، عربی میں علی اسد اللہ ہے، اور اپنی زبان میں اردو میں فارسی میں علی شیر خدا ہے۔ ہاں ہے۔ میں نے کہا شیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے شیر؟ وہ تو جنگل کا ایک جانور ہے، اس کے تو پنجے ہیں، اس کے تو دانت ہیں، وہ تو شکار کرتا ہے، جانور کو چیر پھاڑ کے کھا کے غلام بنا لیتا ہے، وہ شیر ہوتا ہے۔ آپ بتا اس شیر کا یہ معنی علی کو شیر خدا کہتے ہوئے بنے گا؟ کیا تو علی علیہ السلام کو اس قسم کا شیر مانے گا؟ ہاں نہیں مانے گا، تو بتا علی کو شیر خدا کس معنی میں کہے گا؟ تو سوائے اس کے کچھ بات میں ذرا سادہ کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ آخر نتیجہ یہ پہنچے گا کہ شعر کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی خصوصیات ہیں، ان میں سے فقط ایک خصوصیت کو سامنے رکھ کے علی کو شعر کہا جائے، باقی ساری خصوصیات کینسل۔ کون سی خصوصیت؟ کہ شعر ایک بہادر ہے، جانوروں میں سے ایک بہادر جانور ہے، بس اس کی ایک بہادری کی وجہ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، باقی کوئی وجہ نہیں ہے جس میں علی کو شیر کہا جا سکے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی شیر خدا کا معنی ہے ایک بہادر شخصیت، لیکن علی کو فقط شیر کہنا اور ہے، شیر خدا کہنا اور ہے۔
شعر تو ہماری پیپلز پارٹی والوں نے مشہور کیا تھا اور آج تک بھی ہے، بھٹو ساڈا شعر۔ وہ بھٹو صاحب کو شعر کیوں کہتے تھے؟ کہ شعر ایک بھٹو کو بہادر دیکھتے تھے، تو بہادر مرد یا بہادر انسان کہنے کے لیے وہ لفظ شعر استعمال کرتے تھے۔ لیکن کیا بھٹو کو شعر خدا کہہ سکتے ہیں؟ شعر تو کہیں گے، ہاں کروڑوں مرتبہ کہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا، تو تمہاری نگاہ میں بہت بڑا بہادر شخص ہے وہ، لیکن کیا وہ شعر خدا تھا یا ہے؟ تو یہ پیپلے بہت بڑی بھی تیر مارے نا تو شعر خدا نہیں کہہ سکیں گے۔ کیوں؟ شعر خدا وہ ہوتا ہے جو اپنی بہادری کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ یا رسول اللہ، یا اور میں اسی عقیدے پر ہوں اور ہونا چاہیے۔ علی حیدر کرار نے اپنے آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں شعر خدا ثابت کیا ہے، فقط جنگوں کی حد تک نہیں۔ یہ نہیں کہ چند جنگیں ہوئی ہیں اس میں وہ شعر خدا تھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اہل سنت سے اگر پوچھا جائے تو وہ جنگی میدانوں میں علی کو شعر خدا کہیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں علی زندگی کے ہر مرحلے میں شعر خدا سے۔ کوئی ایک لمحہ اور پل بھی ایسا نہیں جس میں علی نے اپنی بہادری کو اپنے رب کے لیے وقف کیا ہوا نہ ہو۔ دیکھیے رسول اکرم کی زندگی میں تو جنگیں تھیں، رسول اکرم کے بعد 25 سال تک علی خاموش رہے، ہے نہیں؟ پھر جب آپ کو ان کی بیعت ہوئی پھر سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو درمیان کا 25 سال کا عرصہ ہے، سن 11 ہجری سے لے کر تقریباً 36-35 تک، حضرت کی اپنی خلافت کے آغاز تک، اس عرصے میں علی کی تلوار چلی؟ کوئی میدان جنگ میں علی گئے؟ تو آپ ہی سے میں پوچھتا ہوں، اس عرصے میں 25 سال میں علی شعر خدا تھے کس معنی میں؟ اگر میدان جنگ میں ہی شعر خدا نظر آئے تو پھر اس کا شعر ہونا محدود ہے، کچھ عرصے کے لیے شعر ہے، اور علی وہ شعر خدا ہے جو من المہد الی اللحد شعر ہے اور شعر خدا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ زندگی کا کوئی پل ایسا نہیں جس میں علی شعر خدا۔ اب یہاں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، بی بی طاہرہ پہ جتنے مظالم ہوئے علی کے سامنے ہوئے، یعنی جی وہ جو کہتی تھی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اس قسم کے سنگین ترین مصائب کے ماحول میں جو علی ولی کے سامنے ہوتے رہے، کیا ان لمحات میں بھی علی کو آپ شعر خدا مانیں گے؟ اور اگر شعر خدا مانیں گے تو جنگ تو نہیں کی، تلوار تو نہیں چلائی، بازو بھی کوئی کمزور نہیں تھے، تلوار بھی کوئی کند نہیں تھی۔ کہتے تھے وہ تو معاویہ کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ جمل میں یہ کہتے رہے کہ وہی بازو ہے اور وہی تلوار ہے۔ شام والے کو خطاب کر کے کہتے تھے میرے بازو بھی وہی ہیں اور میری تلوار بھی وہی ہے، نہ بازوؤں میں کوئی کمزوری آئی ہے اور نہ تلوار میں کوئی کندی آئی ہے، وہی ہے کہ جس کے ساتھ میں تیرے نانے کو بھی قتل کر چکا ہوں، تیرے مامے کو بھی قتل کر چکا ہوں، تیرے بھائی کو بھی قتل کر چکا ہوں، لاشیں گرائے ہیں میں نے تیرے خاندان کے۔ میرے پاس وہ میں کہتا ہوں ان ایام میں جب بی بی طاہرہ پہ مظالم ہو رہے تھے، آپ کیا کہیں گے علی شعر خدا تھے یا نہیں؟ پھر کس معنی میں شعر خدا تھے؟ جنگ تو نہیں کی۔ اب ثابت ہوا کہ
شیر خدا ہونے کا ایک مفہوم یعنی بہادری کا ایک اور مفہوم بھی ہے. بہادری فقط اسے نہیں ہوتی کہ جو اٹھائے کسی دشمن کو زمین پہ گرا دے یا اس کا سر کاٹ کے پھینک دے. بہادری ہزارہا اس کے پہلو ہیں. اسی لیے جب امیر المومنین سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ شجاعت کیا ہے، اب جب سوال بنتا بھی علی سے، کوئی اور کیا بتا سکتا ہے کہ شجاعت کیا ہے؟ زندگی کے کسی ایک لمحے میں کسی مقابل میں بندہ تھوڑی سی شجاعت کا منظر دکھائے، اس بیچارے کو کیا پتا کہ حقیقت شجاعت کیا ہے؟ جو اپنی بیوی کے سامنے بہادر بنا ہوا ہو، اس کو کیا پتا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے؟ تو علی مولا سے پوچھا گیا کہ شجاعت کیا ہے؟ تو جواب فرماتے ہیں شجاعت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہو. اپنے نفس امارہ کو شکست دینے میں. اب بتائیے انسان کے ساتھ نفس کب کب ہوتا ہے؟ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے جب انسان اپنے نفس کے ساتھ نہ ہو، نفس انسان کے ساتھ نہ ہو، ہے نا؟ اور ہر لمحے قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ نے انسان کو ایک ایسا نفس دیا ہے جو اسے بھڑکاتا رہتا ہے اور برائی کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے. اور جو بہادر انسان ہوتا ہے اللہ والا، وہ ہر لمحے نفس کو شکست دے کے اللہ کی راہ پہ چلتا رہتا ہے. اور جو اس سلسلے میں سب سے اول نمبر پر ہو بعد رسول، اسے علی کہتے ہیں. اسی لیے علی نفس رسول ہے. علی کیا ہے؟ یعنی علی کو رسول کے دین سے اتنی ہی محبت ہے جتنی خود رسول کو اپنے دین سے محبت ہے. اب ذرا اپنے اس عقیدے پہ بھی غور کیجئے کہ رسول اکرم کو اپنے دین سے کتنی محبت تھی، اور کیا اس کائنات میں کوئی ہے جو دین الہ اللہ سے اتنی محبت رکھتا ہو اور اتنی اس کی عظمت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کو ضروری سمجھتا ہو جتنا خود رسول اکرم تھے؟ کوئی برابر ہو سکتا ہے رسول اکرم؟ نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں ایک شخصیت ایسی ہے جو نفس رسول ہے. یعنی کیا مطلب؟ جتنا دین کے معاملے میں رسول اکرم دین سے محبت رکھتے ہیں، ایک ہستی جو اتنی محبت دین سے رکھتی ہے اس کا نام علی ہے. اور یہ میرا دعویٰ نہیں، کیا ثابت کیا ہے علی کی پوری زندگی نے کہ ایسا ہی تھا اور ایسا ہی ہے. کوئی لمحہ ایسا آیا ہو جہاں رسول اکرم کے دین پہ کسی نے کوئی حملہ کیا ہو اور علی اس میں کمزور ثابت ہوئے ہو؟ حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں یہ مرحلہ سخت ترین تھا. بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، یہ ساری جنگیں علی کے لیے اتنی سخت نہ تھیں جتنا سخت بی بی بطول کی مظلومیت تھی. اگر انسان انصاف کے ساتھ خیال کرے، میدان احد علی کے لیے اتنا مشکل نہ تھا. مثلا کہا علی نے جب فارغ ہو کے آئے، یا رسول اللہ میں تو شہادت کا طلبگار تھا لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی. میدان جنگ ختم ہو گیا اور جنگ بدر سے واپس آئے تو پوچھا تو کہا شہادت تیرے پیچھے ہے، انہا وراک. یعنی آخر اے علی تو نے شہید ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہونا اس وقت ہے جب مشیت الہی ہوگی. کتنے مراحل ایسے آئیں گے کہ نظر ایسا آئے گا کہ علی شہید ہو جائے گا، لیکن علی شہادت سے بچ جائے گا اور علی آگے گزر جائے گا.
ایسا ہوا یا نہ ہوا؟ اور یہی منظر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا تھا. اس میں علی نے صبر کے وہ مشکل ترین مراحل حل کیے جسے کوئی بہادر ترین شخص بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ میدان سخت ہے اور شدید میدان ہے. اس معاملے میں بہادر ترین شخص ہی کامیاب ہو سکتا ہے. کوئی بزدل ہو جائے گا تو وہ اس راستے کو چھوڑ جائے گا جس راستے کو علی حیدر کرار نے اختیار کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ بحث کرتے ہیں جی علی شیر جو تھا پھر علی نے یہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، وہ ایسا کرتے ویسا کرتے. تو میں کہتا ہوں تم نہیں سمجھتے کہ علی کے شیر ہونے کا معنی کیا ہے. پہلے علی کے شیر خدا ہونے کے مفہوم کو تو سمجھو، اور اگر مفہوم کو سمجھو گے تو دوسرے افہام یہ ہوگا کبھی بھی علی کی کوئی حرکت اور علی کا کوئی سکون اپنے رب کی مرضی کے خلاف اور اس کی مشیت کے خلاف نہیں ہوتا. اور رب کی مرضی اس کے دین کے حق میں ہوتی ہے. رب کی حکمت ہمیشہ دین کے فائدے میں ہوتی ہے، کبھی رب کی حکمت اپنے دین کے نقصان میں نہیں ہوتی. اور یہی ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کیوں کہہ رہے ہیں رضم بقضائک وتسلیما لامرک، تیرا فیصلہ ہے میں راضی ہوں. کس کا فیصلہ ہے؟ بقضائک، تیری قضا. یعنی یہ فیصلہ تیرا ہے کہ میرا علی اکبر شہید ہو، یہ فیصلہ تیرا ہے کہ عباس شہید ہو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی کبھی کبھی اس میں متوجہ ہوتے ہوں گے، پانی آ گیا ہے دریا میں، حضرت عباس اتر گئے ہیں، مشکیزہ بھر لیا ہے، پیاس اپنے اوج پر ہے، پانی نہیں پی رہے. پی سکتے تھے یا نہیں پیا؟ کیوں؟ سوال ہے نا. پیاسا تو بسا اوقات حواس کھو بیٹھتا ہے جب اسے پانی ملتے ہیں. ٹانگوں پہ ہم نے سفر کیے، راستے میں ہوتی تھے وہ حوض بھرے ہوئے گھوڑوں کے پانی کے لیے، اور جو ہی گھوڑا دوڑتا ہوا اس محاذ پہ پہنچتا تھا جہاں وہ حوض پانی کا ہوتا تھا، پھر وہ مالک سے اپنی گرفت، اس کی گرفت سے نکل جاتا تھا اور پانی میں جا کر اپنا منہ، کوئی کنٹرول اس پہ نہ ہوتا تھا، اور مطلب اختیار ہو کر وہ پانی پیتا تھا. یعنی پیاس اتنی شدید اور سخت چیز ہے جو انسان کو پانی ملے تو پھر اس میں کنٹرول نہیں رہتا. لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح، عباس کون ہے؟ نہیں پیا پانی. اور میں کبھی سوچتا ہوں کیا شریعت محمدی میں پانی حرام ہو گیا تھا حضرت عباس پر؟ کون سا حکم ہے کہ پانی ملے پیاسے کو تو نہ پیے؟ نہ کوئی روزہ تھا کہ ماہ رمضان ہوتا. کیوں نہیں پیا؟ اس لیے بظاہر نظر آتا ہے کہ جانتے تھے دو قسم کی شہادتیں ہیں، ایک پانی پی کے شہید ہونا، ایک پیاسا شہید ہونا. میدان شہادت کا گرم تھا، شہید تو پتا تھا حضرت عباس کو میں نے ہونا ہے، اس لیے کہ مولا امام حسین نے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ تم سب نے شہید ہونا ہے. ہم تو اس سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شب عاشور تو امام حضرت عباس کے علم میں آ گئی نا بات کہ حتماً میں نے شہید ہونا ہے. اب شہادت میرا انتظار کر رہی ہے، مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ پانی مشکیزہ بھر لیا ہے، اب شہید میں نے ہونا ہے، پانی پی کے شہید ہوں تو میری مرضی، پیاسا شہید ہو جاؤں. اب مجھے بتائیے پانی پی کے شہید ہونے کا درجہ بلند ہے یا پیاسا شہید ہونے کا درجہ بلند ہے؟ آج حضرت عباس کا شہداء میں ایسے چمکتا ہوا چہرہ ہے جیسے ستاروں میں چاند چمک رہا ہوتا ہے. حضرت عباس شہداء کربلا میں بلند ترین حیثیت پر فائز ہیں یا نہیں؟ تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ عباس نے شہادت پاتے وقت کردار وہ انجام دیا ہے کہ پانی دوسروں کے لیے لے جا رہا ہے، نہیں پی رہا.
جن کو پہنچنے کا ارادہ ہے وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. حسین کے بچے پیاسے ہوں اور میں پی لوں، یہ وہ معرفت کے بلند ترین مقامات ہیں، اور معرفت کے یہ وہ آسمان بلکہ عرش ہیں کہ جن کی مثال کائنات میں یہ بہادری ہے. یعنی کیا خیال ہے آپ کا ہردا پاس کا پانی نہ پینا یہ ان کی بہادری ہے یا نہیں؟ تلوار کے ذریعہ مارنا دشمنوں کو وہ بہادری کی ایک اور شکل ہے. اپنے نفس کو پیاسا رکھ کے شہادت کے لیے آماد کرنا یہ ایک اور قسم کی بہادری ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علی شیر خدا ہیں، لیکن ان کے شیر خدا ہونے کی معرفت حاصل کرنا یہ ہمارا کمال ہے. یہ سادگی ہے، بچوں والی شہادت کا، یہ بچوں والی شجاعت کا معنی سمجھنا ہے. جو عام لوگ پوچھتے ہیں کہ علی نے یہ کیوں نہیں کیا، بابا تو علی کو تجویز نہ دے، علی سے سیکھ. میں اب کیا کہوں، کتنے بڑے 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 لوگ پتنی اپنے اپنے فرقوں کے امام ہیں، نہیں سمجھ پائے علی کی بہادری کو. پڑھیں آپ لوگوں کو، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شاگرد تھے نا حضرت ابو حنیفہ، کہتے تھے کہ لولا سنتان لعلک النعمان، اگر زندگی کے 2 سال مجھے نہ نصیب ہوتے تو میں ہلاک ہوتا. وہ 2 سال کون سے جو میں نے امام جعفر علیہ السلام کے پاس تحصیل کی اور ان سے استفادہ کیا. حضرت اس پہ ناراض تھے، اس کا اپنے پاس داخلہ بند کر دیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ کچھ علاقے کے شیعہ الائے حضرت سے ملنے کے لیے، تو حضرت نے اس کو تو داخلہ اس کا بند کیا ہوا تھا، نہیں چاہتے تھے کہ میں اس سے ملوں، ناراضگی کے ذات. لیکن یہ ان بندوں کے اندر اس وفد میں داخل ہو کر حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا بیٹھا تھا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ دھکے دے کے امام علیہ السلام اس کو بھگا دیتے. ناراضگی کا اظہار تھا، وہ پھر کر دیا. وہ کیسے کیا؟ وہ مومن بیٹھے تھے، گفتگو چلی تو اس نے ان شیعوں کی شکایتیں شروع کر دی. یہ آپ یہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تو یہ نہیں مانتے. دیکھیے شیعہ کمزور ہوتا ہے اپنے بہت سارے معاملات میں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ شیعہ کو ہر بات میں امام علیہ السلام کا 100% تابعدار ہو جاتا ہے، مانتا ضرور ہے، ماننا ہی تشیع ہے. پھر اپنے کردار کے اعتبار سے کمزوریاں ہر فرد میں ہوتی ہیں. کیا ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے کردار میں کوئی کمزوری نہیں ہے؟ لیکن کیا ہم امام علیہ السلام کو امام مانتے ہیں یا نہیں؟ جہاں ہم غلطی کرتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ امام علیہ السلام اس غلطی پہ راضی نہیں. جو کچھ امام نے چاہا ہے وہ برحق ہے، یہی تشیع ہے. خیر، اب اس نے شکوے شروع کیے. امام علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا ان کی بات تو کرتا ہے، تو بھی تو میری بات نہیں مانتا. اب استاد تھے نا، یہ ساری باتیں کہہ سکتے تھے، تو بھی تو میری بات نہیں مانتا. نہیں جی میں آپ کا تابعدار ہوں نا. میں نے کہا، انہوں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا قیاس نہ کیا کر. یعنی حضرت کی ناراضگی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی کہ میں کہتا ہوں قیاس سے باز رہو، لیکن تم قیاس سے باز نہیں آتے. میں نہیں کہا تو یہ قیاس نہ کیا کر، تو نہیں باز آتا. اچھا جی مہربانی، پھر نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ پھر نہیں کروں گا. امام نے پھر میں تجھے پھر بتا رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا لیکن نہیں چھوڑے گا تمہیں. آج بتائیے اس امام کی شناخت کیا ہے؟ باقی فقہا کے مقابلے میں ان کی شناخت کیا ہے؟ کیا؟ ماشاءاللہ قانون دان تو سب سے بہتر جانتے ہیں، فقہ حنفی بھی پڑھتے ہو، دیگر پڑھائی جاتی ہے نا قانون میں یہ چیزیں. تو ان کی شناخت فقہ و اجتہاد کے حوالے سے ان کا جو بنیادی تصور ہے یا جو ان کی پہچان بنتا ہے وہ قیاس ہے.
تو امام نے فرمایا میں نے کہا کہا تھا نا، تو پھر بھی کہہ رہا ہے نا، پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے دراصل کہ بہادری کی چیز کا نام ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ بہادر تھے جن کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے قیاس کو نہیں چھوڑا، بہادر ثابت ہوئے؟ کیوں؟ نفس امارہ سے جنگ لڑ کے نفس امارہ کو شکست دینا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا، یہ ہوتا ہے اصل میں بہادری، اور اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا حاصل کر لیتی ہیں۔ نفس کو بیچنے کا کیا مطلب؟ یعنی نفس کی مخالفت کرتی ہیں اور کس کے پیچھے چلتی ہیں؟ اللہ کی رضا کے پیچھے۔ انسان کا معراج اس میں ہے کہ اپنے نفس کا غلام نہ ہو، اللہ کا تابعدار ہو۔ یہ جو ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ میری یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ فقط نماز پڑھنا عبادت ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا یہ عبادت ہے۔ اس وقت آپ عبادت میں ہیں یا نہیں؟ جس سلسلے میں آپ بیٹھے ہیں یہ عبادت ہے یا نہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ روزہ تو چلو بہرحال مجلس میں ہوں تو بھی روزہ ہے، مجلس سے باہر ہوں تو بھی روزہ ہے، وہ ایک علیحدہ عبادت ہے۔ مجلس ایک عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ اس پہ اللہ راضی ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ ہے۔ بس اللہ راضی ہے اس بات پر کہ تم اپنی مجلسوں میں ذکر علی کرو۔ پابندیاں ہیں تو ہوتی رہے، ذکر علی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس عبادت کو ہم کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے کیونکہ اس پہ اللہ راضی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے میرے دوستو، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کبھی سخت ترین مراحل آتے، اور ان سخت ترین مراحل میں انسان عبادت خدا کو اپنا ہدف قرار دے کے ہر مشکل کا مقابلہ کرے، اس سے بڑھ کر اور کس عبادت کا تصور ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا، یعنی اپنی خواہشات کو لتاڑ دینا اور اللہ کی مرضی کا مقابلہ نہ کرنا، اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کتنے درجات پر ہیں۔ تو میں اس کا مختصر یہ جواب سمجھتا ہوں، جتنے انسان ہیں اتنے درجات ہیں۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھے یا نہیں؟ مجموعی طور پر ہر انسان دوسرے انسان سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، میاں بیوی سے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے تو جتنے انسان ہیں اتنے ہی اللہ نے انسانیت کے لیے درجے بنائے ہیں، اور انسان درجے میں ترقی بھی کر سکتا ہے اور تنزلی بھی کر سکتا ہے۔ اوپر جانا چاہے، اللہ کی رضا میں اور بلند ہونا چاہے، اور بلند ہونا چاہے، اور بلند ہونا چاہے، ہو سکتا ہے، اور اگر پست ہونا چاہے تو پست بھی ہو سکتا ہے۔ نہ پستی کا کوئی حد ہے اور نہ بلندی کی کوئی حد ہے، لیکن اگر بلندی میں دیکھو گے تو مجھے سب سے پہلے اوپر والے مقام پر وہ ہستیاں نظر آئیں گی جنہیں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ۔ رسول اکرم ان کی شرافت کے لیے چادر میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ رسول اکرم کی ذمہ داری ہے نا کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ ہستیاں کون سی ہیں جو انسانیت کے اس
عرش پر بیٹھے ہیں جس سے اوپر پھر کوئی درجہ نہیں ہے، جس سے باقی انبیاء بھی نیچے ہیں، رسل بھی نیچے ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین جو انسانیت کا درجہ ہے اس پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ہیں، یعنی اہل البیت سب سے بلند ہے۔ اور کیا انہوں نے اس بلندی کو ثابت کیا ہے یا ویسے ان کو بلندی مل گئی ہے؟ یہ جو آپ ان کی سیرت طیبہ پہ جتنا بھی غور کرتے چلے جائیں، ان کی زندگی کے ہر لمحے کا جائزہ لیتے چلے جائیں، اور آپ اگر منصف ہیں اور آپ کسی کے غلام فکری طور پر نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ کچھ لوگ بن جاتے ہیں بڑے، کچھ بن جاتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے، بڑوں کی فکر کے غلام بن جاتے ہیں چھوٹے، اپنی سوچ پہ تالے لگا لیتے ہیں اور ان کی سوچ کو اپنے لیے مطمع نظر بنا لیتے ہیں، اور اس طرح غلامی فکر کا سلسلہ ہے جو چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اگر اس غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور آزاد فکر ہو کے غور کرو تو اس میں کوئی شک ثابت نہ ہوگا کہ سب سے بلند ترین درجہ اللہ کے نزدیک اگر ہے تو ان ہستیوں کا ہے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا۔ صحابہ سے بلند سلامات۔ اب ذرا غور کریں، بس آخر میں آ جاتا ہوں کہ امیر المومنین کس کس پہ مراحل سے گزرتے رہے۔ رسول اکرم کی زندگی کے ادوار بھی مراحل تھے، رسول اکرم کے بعد کے ادوار بھی مختلف مراحل تھے۔ 25 سال مسلسل پہلا دوسرا تیسرا مختلف اقدامات اقدامات چلتے رہے، اور علی حیدر کرار اپنے کردار کے انوار کو ظاہر کرتے رہے۔ آخر وہ مرحلہ آ گیا کہ اب امت رسول کے پاس کوئی شخص نہ تھا، بھرے ہوئے امت مسلمین کے کروڑوں افراد میں، یعنی جب تیسری خلافت اس دنیا سے روانہ ہوئی تو اب لوگوں کے پاس کوئی شخص نہ تھا جو ان بگڑے ہوئے حالات کو سنبھال سکتا ان کروڑوں مسلمانوں میں جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک شخصیت دوڑ کے ان کے پاس آتے تھے، بس مہربانی کرو سنبھالو۔ حضرت فرماتے تھے کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو حالات درپیش آنے والے ہیں ان میں آسان نہیں ہے نبھانا۔ ایسے جیسے تاریک اندھیری راتیں آنے والی ہوتی ہے نا، مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایسے آنے والی فتنوں پہ فتن ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ آنے والے ہیں، ڈھونڈ لو کسی اور کو۔ اب وہ بیچارے پھر مڑ کے آ جاتے تھے، سادہ بھی آتا تھے، کوئی نہیں، آپ نہیں سنبھالیں گے تو اور کوئی نہیں جو ان بگڑے ہوئے حالات کو سنبھال سکے۔ تو اس نے ایک بات کہی، سنبھالتا ہوں اس شرط پر کہ حکومت میری فقط اور فقط رسول کی حکومت کے نقش قدم پر ہوگی۔ اب اس سے کیا اشارہ تھا کہ درمیان میں حکومتیں چلی ہیں، میں ان کا قائل نہیں ہوں۔ اور یہ بات پہلے بھی آپ نے کہہ دی تھی جب سیرت شیخان کی شرط آپ کے سامنے رکھی گئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نا میں قرآن و سنت کا قائل تو ہوں اور ہو سکتا ہوں، اس کی تابعداری کروں گا یا اپنے اس علم کی تابعداری کروں گا کہ جس کے متعلق رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا من اراد العلم فلیات الباب۔ میں کسی اور کے پیچھے چلنے والا، اللہ اور اللہ کا رسول، اور جو علم ہے وہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے۔ وہ علم کو اللہ کے رسول سے مختلف چیز تو نہیں تھا نا امیر المومنین کا علم، تو دراصل اللہ اور اللہ کا رسول، میں اس کا قائل ہوں اور اپنی حکومت اسی پہ چلاؤں گا۔ اگر یہ برداشت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ برداشت نہیں تو چھٹی۔ اب ان کو چھٹی ہو نہیں سکتی تھی،
اس لیے کہ حالات کے بگاڑ کو کنٹرول کرنے والی اور کوئی شخص تھا ہی نہیں پوری امت مسلمہ میں۔ بالآخر نے اس شرط پر بیعت لی اور ہوئی۔ لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا امت جو بیعت کرنے والی تھی وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکی؟ معلوم ہوا امت ہار گئی، علی جیت گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امت اپنے وعدے کو وفا نہ کر سکی، علی نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہ آیا۔ یہی وہ بات ہے جس کو علی نے اپنی زبان پہ اس وقت دہرایا جب آپ پہ سر پہ وار آیا۔ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں۔ روایت میں ہے کہ جب بیعت ہو رہی تھی نا علی مولا کی، تو بیعت کرنے والوں میں یہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی آیا۔ ہر کوئی آتا تھا، بیعت لیتے تھے اور وہ آگے روانہ ہو جاتا تھا، جیسے قطار میں کھڑا ہوتا ہے۔ بیعت کا ایک طریقہ یہی تھا۔ جب یہ شخص آیا، حضرت نے اس سے بیعت لی، یہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، حضرت نے کہا پھر بیعت کر۔ بہت ساری روایتیں اس باب میں، ایک روایت یہ ہے حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو غور سے دیکھا، آنکھوں میں دیکھا، چہرے کے خد و خال دیکھے، آثار دیکھے، بہت ساری چیزیں جو اب نظر امامت دیکھ رہی ہے نا، ہاں ایک دیکھنا ہماری آنکھوں کا ہے، ایک دیکھنا مولا علی کے آنکھوں کا ہے، وہ امامت ہے۔ کچھ دیر تک حضرت اس کو دیکھتے رہے، پھر اسے کہتے ہیں کہ اگر تجھ سے ایک بات پوچھوں اور تجھے اس کا علم ہو تو مجھے سچ سچ بتا دے گا؟ وعدہ کرتا ہے سچ سے بتا دوں گا۔ حضرت نے کچھ رمز کی باتیں کی، اب میں وضاحت میں نہیں جا سکتا، اتنا کہتا ہوں اس کی ماں کے بارے میں۔ کیا تیری ماں نے تجھے بتایا تھا کہ وہ تجھ سے حاملہ ہوئی تھی حالت حیض میں؟ یہ باتیں کون جانتا ہے؟ خود وہ بھی نہیں جانتا تھا جب تک ماں نہ بتائے۔ وہ بدبخت بھی خود نہیں جانتا ہوتا نا جب تک اس کی ماں خود اسے نہ بتائے۔ کیا تیری ماں نے تجھے یہ بتایا تھا کہ وہ حالت حیض میں تجھ سے حملہ ہوئی تھی؟ کیا تو اپنی جوانی کے امور میں بچوں کے پیچھے بھاگتا تھا؟ کیا بچے پھر تجھ سے ڈر کے کہتے تھے بھاگ جاؤ، آ گیا ہے کتوں کو پالنے والی عورت کا بیٹا؟ یبن راعیت الکلاب، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں کون کر سکتا ہے؟ بیعت لے رہے ہیں، بیعت لیتے وقت جو بیعت لے رہے تھے وہ کہتے ہیں ووٹ کئی طرح کے نال مل لے، جی میں ہی مل لے۔ بیعت ووٹ ہی ہے نا، لیکن اب وہ بیعت کرنے والا جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور حضرت اس کو متوجہ کر رہے ہیں، تیرے ووٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو سوچ کہ تو کیا کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ حضرت نے اس سے 3 مرتبہ یا 4تھی مرتبہ پھر کہا اچھا پھر اس بیعت کو یاد رکھنا۔ اب غور کریں کہاں پہنچے ہیں علی، اور کیا علم ہے علی حیدر کرار کے پاس۔ پھر کہتے تھے کیوں دیر کر رہا ہے اشکل آخری،
میں نے روایت پہ پڑھا میدان جنگ خندق میں ایک ضربت علی نے چلائی تھی جس کے متعلق رسول نے فرمایا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے. ایک ضربت علی کو لگی تھی اس خبیث کی جس رسول اکرم نے کل کفر کہا تھا. اس نے پہلے علی پر ایک وار کیا تھا. وہ وار کو اتنا سخت تھا کہ حضرت کی ڈھال کو کاٹ کے آپ کے سر کو زخمی کر گیا. علی کا خون بہا, چہرہ رنگین ہوا, آئے رسول اکرم کی خدمت میں. روایت میں ہمارے والد گرامی بھی اس کو پڑھا کرتے تھے. حضرت کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی, دوسرے ہاتھ میں کل کفر کا سر تھا. تلوار سے بھی خون کے قطرے گر رہے تھے, اس سر سے بھی خون کے قطرے گر رہے تھے, اور علی کے اپنے سر سے بھی خون کے قطرے گر رہے تھے, اور آپ کی چہرے اقدس کو رنگین کر رہے تھے. رسول نے دیکھا یہ منظر, رو پڑے. اب اندازہ کیجئے وہی رسول جو کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, رو پڑے. جب آنسو بہے رسول اکرم کے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی فتح علی نے کی ہے, آپ روتے کیوں ہیں؟ ماتا یا علی, جس طرح میں آج آپ کے چہرے کو رنگین دیکھ رہا ہوں. حضرت کپڑا لے کے آپ کے چہرے کو صاف بھی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ وقت کیسا سخت ہوگا جب میں تو نہیں ہوں گا. وہ دن کتنا سخت ہوگا جب میں تو نہیں ہوں گا, لیکن علی تیرے سر کے خون سے تیری یہ ریش اسی طرح رنگی ہو جائے. اب ذرا قلب رسول کے دکھ کا جائزہ لیجیے, کتنا دکھی ہے رسول کا دل. حالانکہ روز روز فتح تھا, بہت بڑا خوشی کا دن تھا, اور حضرت فرما رہے تھے کہ یہ تو ثقلین کی عبادت سے افضل ضربت ہے تیری یا علی. اور بالکل سچ ہے, اگر وہ ضربت نہ ہوتی دین شکست کھا جاتا, دشمن غالب آ جاتا. علی کی ضربت نے دین دشمنوں کو شکست دی. لیکن اس کے باوجود علی کی اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اکرم روئے اور فرمایا کہ اے علی اس وقت کا حال ہوگا جب تیرے سر کے اس خون سے اس ریش کو خضاب ہونا پڑے گا, لیکن میں تو نہیں ہوں گا. رسول اکرم تو نہ تھے, لیکن میں پوچھتا ہوں اس ضربت کے منظر کو کس نے دیکھا؟ بیٹیاں تھیں, بیٹے تھے. حضرت کا ماہ رمضان کا دستور جو آخرت زندگی کا آخری ماہ رمضان آپ کو نصیب ہوا تھا, دستور یہی تھا. کوفہ میں تھے, بیٹیاں بھی کوفہ میں لے گئے تھے, بیٹے بھی کوفہ میں تھے, گھر سارا کوفہ میں تھا. تو حضرت نے یہ دستور بنایا تھا, ایک روزہ امام حسن کے گھر افطار کرتے تھے, ایک روزہ امام حسین کے گھر افطار کرتے تھے, ایک روزہ بی بی زینب کے گھر افطار کرتے تھے, ایک روزہ بی بی ام کلثوم کے گھر. یعنی حضرت زہرا کی اولاد کو یہ عزت میرے مولا نے دی ہوئی تھی. اور اولاد بھی تو تھی نا, باقی بیویاں, ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, حضرت عباس و محمد ابن انفیہ سارے تھے. لیکن یہ عزت و افتخار اگر پاک علی نے دی ہوئی تھی تو فقط اولاد بطول کو دی ہوئی تھی. یا امام حسن کے گھر, یا امام حسین کے گھر, یا بی بی زہرا, بی بی زینب کبریٰ کے گھر, یا بی بی ام کلثوم. میں یہی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, گویا علی نہیں بھولے بطول کو, علی نہیں بھولے زہرا کو, نہیں بھولے اولاد زہرا کو. آخر تک کچھ ایسا احسان ہے زہرا کا کہ علی کیسے زہرا کو بھولے. نتیجہ یہ نکلا, جب یہ 18واں روزہ آیا تو اس دستور کے مطابق روزے کی افطاری حضرت ام کلثوم کے گھر تھی. افطاری کے لیے تشریف لائے,
میں حیران ہوتا ہوں بی نے اپنی معرفت اور بساط کے مطابق بابا کو افطاری کا سامان پیش کیا تو کیا پیش کیا؟ 2 جوگی روٹیاں، تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا دودھ۔ جب سامنے آیا تو فرمایا بیٹی کیا تو چاہتی ہے تیرا باپ بروز معاشر زیادہ دیر تک حساب کرتا ہے؟ حیران ہوتا ہوں، جملے بڑے عجیب ہیں ہدایت کے حوالے سے۔ فی حلال حساب وفی حرام عقاب، میری بیٹی حرام کو استعمال کیا جائے اس کی تو سزا ہے، لیکن حلال کا بھی حساب ہوگا۔ میری بیٹی میں نے تیرے نانا کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک روٹی کے ساتھ 2 چیزوں کو استعمال کیا، لہذا تم ان 2 میں سے ایک اٹھا لو، دودھ اٹھا لو، اور نمک کے ساتھ تیرے مولا نے 1 جو کی روٹی افطاری کی استعمال کی۔ ہمیشہ کے لیے درس دیا، سادگی اہم چیز ہے۔ کون پہنچ سکتا ہے علی کے مقام تک؟ ویسے یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ عینونی بورع و اجتہاد، کچھ کوشش ضرور کیا کرو، احکام خداوندی کی اور پرہیزگاری کی اور ان چیزوں کی کوشش ضرور کیا کرو، اگرچہ تم ہم جیسے تو نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد رات گزری، لیکن بس ایک جملہ ہی کافی ہے۔ ساری رات بی بی ام کلثوم سنتی رہی۔ امیر المومنین یا مسلح پر ہوتے تھے یا مسلح چھوڑ کر باہر چلے جاتے تھے، آسمان کی کچھ نشانیوں کو دیکھتے تھے اور پھر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، ما کذبت ولا کذبت، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہ مجھے بتایا جھوٹ گیا ہے، واللہ یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ اپنی اولاد کو بتا چکے تھے کہ میری شہادت ہوگی، بیویاں بھی آگاہ تھیں، لیکن اب گویا قریب ہو رہا تھا وہ لمحہ جس کے لیے بیٹیاں سن رہی تھیں انا للہ و انا الیہ۔ اب مجھے اتنا بتاؤ، جو بیٹی اپنے باپ سے آخری زندگی کی رات میں بار بار انا للہ سے، اس کے قلب پہ کیا گزرتی ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب نماز فجر کا ٹائم قریب آیا اور حضرت ساری رات ہی عبادت میں مصروف رہے، البتہ تھوڑی سی جو نیند آئی تو پھر اٹھے اور کہا ابھی خواب میں نے پاک رسول کو دیکھا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں یا علی تو بہت جلد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ فرماتی ہیں ام کلثوم میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ بابا کے چہرے سے نانا غبار صاف کر وہ بات یاد آ گئی، لیکن رسول فرماتے تھے علی تیری ریش خضاب ہوگی لیکن میں نہیں ہوں۔ بی بی بوقت فجر جب علی تیار رہے نماز فجر ہوئے مسجد کو جانے کے لیے، آگے آئی، کہنے لگی بابا کیا یہ ممکن نہیں آج کوئی اور نماز پڑھائے؟ اس لفظ میں بڑے راز مثبت سمجھ گئی تھی بیٹی کہ بابا کی مسجد میں آج خیر بے معنی نہیں ہے کہ خیر سے واپس نہیں آئیں گے، تو اپنے جتن کیے جیسے بیٹیوں کا ہوتا ہے طریقہ، آج کسی اور کو بھیج دو، بلکہ بعض روایت میں ایک شخصیت کا نام بھی ہے جو حضرت کا بھانجا تھا کہ اس کو کہہ دو وہ نماز پڑھائے، کبھی کبھی وہ پڑھا دیا کرتے ہوں گے، لیکن علی حیدر کرار کا جواب بڑا رمز پر مشتمل تھا، بیٹی اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی جو تقدیر اللہ نے تیرے بابا علی کے لیے فیصلہ کیا ہے، علی کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ چلے، میں تقدیر الہی سے انحراف نہیں کر سکتا، کیوں کہ تقدیر الہی کے فیصلے پختہ ہوتے ہیں، اور اللہ کا آخر میرے بارے میں ہی تو کوئی فیصلہ ہونا ہے نا کہ میں نے کب اس دنیا کو چھوڑنا ہے، چھوڑنا تو ہے
اور اس کا فیصلہ ہے کہ میں نے آج چھوڑنا ہے اور اس طریقے سے چھوڑنا ہے، اس لیے رب کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے۔ آپ سنتے ہیں بطخیں تھیں، وہ کبھی نہیں ایسا کرتی تھی جو اس دن انہوں نے کیا، پر پھڑ پھڑائے، چیخی چلائی، مولا کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اور مولا نے کہا ہن سوائح بعدہن نوائح، ابھی پرندے رو رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد بیویاں رو رہے ہیں۔ ابھی ان پرندوں کی چیخ و پکار ہے، تھوڑی دیر نہ گزرے گی کہ بیویوں کے نوحے شروع ہو جائیں گے۔ کہا کسی نے یہ تو فعال کی بات ہے، فرمایا نہیں، ہم اہل بیت فعال کے قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہونا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے۔ اب دروازے میں بھی یہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے کہہ دیا تھا، علی کی ابا اس میں الجھی، بلاخر ابا چھوڑائی، چلے گئے، مسجد میں پہنچے، آذان خود دی، سوئے ہوئوں کو جگایا، اس خبیث ملعون شقی ازلی بلکہ اشقی الاولین والآخرین کو، جو حضرت صالح کی ناکہ کو قتل کرنے والے شقی ترین شخص سے بھی زیادہ شقی کے بیان کیا روایات نے، اس کو بھی جگایا اور کہا یوں نہیں سویا جاتا، اوندھے منہ نہیں سویا جاتا، یا دائیں یا بائیں یا چت سویا جائے۔ وہاں بھی ہدایت کے جملے استعمال کیے، اور گویا جانتے تھے کہ یہ خبیث اوندھا کیوں سویا ہوا ہے، کہ اس نے اپنے سینے کے نیچے وہ تلوار چھپائی ہوئی ہے جس کو اس نے زہر پلایا ہوا ہے، اور وہ ملعون کہتا تھا اشتریتہ بألف وسممتہ بألف، میں نے 1000 درہم کی یہ تلوار خریدی ہے تو 1000 درہم کا اسے زہر پلایا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ اس خبیث نے، امام نے نماز شروع کی، پہلے ہی رکعت کے پہلے سجدے سے مولا نے سر اٹھایا اور اس ملعون نے تلوار کا وار کیا، تلوار کا وار وہاں آیا جہاں جنگ خندق میں وار آیا تھا، رسول اکرم کی وفات پوری ہو رہی ہے، وار کا لگنا تھا کہ اب وہ خون کی سیڑھیں بہیں اور زہر کا اثر اندر داخل ہوا، اور علی حیدر کرار کی زبان پہ جواز آیا، بسم اللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ، فزت برب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ، میں اللہ کے نام سے اسے قبول کرتا ہوں، اللہ کی مدد سے اس کو قبول کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول کے دین پر ہوتے ہوئے اسے قبول کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جو میری ذمہ داری تھی میں اس کو پورے طریقے سے ادا کر چکا ہوا ہوں، اور میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو کائنات میں کسی نے اتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے سے کے بارے میں نہیں کہا، اگر کہا ہے تو مولا علی نے کہا ہے یا اہل البیت کہتے رہے، جیسے امام حسین نے بھی اسی قسم کے جملے دہرائے، اور ہر امام نے اسی قسم کے جملے دہرائے، اس لیے کہ اہل بیت ہیں اس اوج کے عرش کے مقام پر فائز کہ ان کی زندگی ہمیشہ ہی کامیاب ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی ناکامی کا تصور نہیں۔ بس آخری جملے، ادھر سے یہ آواز آئی، ادھر سے دروازے کھٹکھٹائے، زمین میں آسمان میں زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، اور جب چیخ و پکار بلند ہوئی تو دوڑے امام حسن مجتبیٰ مسجد کی طرف، تو دیکھا تو کیا دیکھا، اب آپ خود ہی مجھے بتائیے۔ رسول تو کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت موجود نہ ہوگا، لیکن رسول کے ٹکڑے موجود تھے، منی امام الحسن منی وانا منہ الحسین منی وانا منہ، اپنے زمانے کے محمد تھے، آئے رسول اکرم کی یہ ٹکڑے آئے تو منظر کیا دیکھا، علی کبھی دائیں جا رہے ہیں،
کبھی بائیں جا رہے ہیں، جھک رہے ہیں، خاک اٹھا رہے ہیں، اپنے زخم پہ ڈال رہے ہیں، اپنے امامے کے ایک ٹکڑے کو لے کر اپنے زخم کو باندھ رہے ہیں، اور اس طرح آپ کی ریش اتھر بھی رنگین ہے، چہرہ بھی رنگین ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو اس وقت علی حیدر کرار کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ روئے، رو کے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میں حیران ہوتا ہوں، اتنے میں بہت سارے اور نمازی بھی پہنچ چکے تھے، اذان جو ہوئی تھی، جماعت کا ماحول بننے ہی والا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ادھر امام حسن تھے، چاہتے تھے کہ اپنے بابا کے زخمی بدن کو، جیسے طریقہ ہوتا ہے جب بھی کوئی زخمی ہو تو سنبھالنے والے سنبھالتے ہیں، سنبھالنا چاہتے تھے، لیکن علی مولا تیری عظمت کو سلام ہے، فرماتے ہیں بیٹا حسن مجھے بات کو سنبھال لینا، پہلے ان لوگوں کو نماز پڑھ۔ ایک ایک جملہ اور ایک ایک منظر اتنا عجیب ہے کہ کائنات میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک کربلا کی نماز بھی اپنے مقام پر بے مثال ہے، لیکن امام حسن کی یہ نماز اور ان کے نمازیوں کی یہ نماز جب سامنے علی اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، میں دیکھا کرتا ہوں بس اوقات ہمارے ہاں جو شبیہیں نکلتی ہیں، تابوت نکلتے ہیں، لوگ کربلا کے دن، عاشور کے دن ایسے تابوتوں کو دیکھ کر بے ہوش ہوئے چلے جاتے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ولایت علی رکھتے تھے اور سامنے علی کا یہ حال تھا، جن کے دل میں حب علی ایمان کی شکل میں موجود تھی اور سامنے علی اس منظر میں تھے، جن میں سب سے اول نمبر پر تو حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ لیکن کیا انہوں نے نماز میں کسی حوالے سے کوئی سستی ظاہر کی؟ امام کا فرمان اپنے مقام پر برحق اور سب کو انہوں نے انجام دیا، علی نے بھی انجام دیا۔ اس زخمی حالت میں روایت کہتی ہے امام حسن پڑھا رہے تھے اور علی حیدر کرار بیٹھ کر پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پوچھتا ہوں وہ جو اپنے قدموں سے چل کے آیا تھا اور شیر خدا تھا، اب اپنے قدموں سے اٹھ کے کھڑے ہو کر نماز ہی نہ پڑھ سکا؟ تو جواب یہ ہاں تجھے نہیں معلوم، وہ ظالم جو کہتا تھا کہ میں نے 1000 درہم کی زہر پلائی ہے، علی فقط مجروح نہ تھے، علی مسموم بھی تھے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر امام شہید ہوتا ہے، لیکن کوئی تلوار کا شہید ہوتا ہے اور کوئی زہر کا شہید ہوتا ہے۔ جو تلوار کا شہید ہوتا ہے وہ زہر سے شہید نہیں ہوتا، اب جو زہر کا شہید ہوا ہے وہ تلوار کا شہید نہیں ہوا۔ اکیلا علی وہ امام جو مقتول بھی ہے، جو مسموم بھی ہے، جو تلوار کے شہید بھی ہیں اور زہر کے شہید بھی ہیں۔ نماز سے فراغت ہوئی، امام حسن بیٹھے اور اپنے بابا کے زخمی سر کو اپنی گود میں لیا۔ علی پر وہ زہر جو اثر کرتی تھی، کبھی آنکھیں بند، کبھی آنکھیں کھلی، کبھی آنکھیں بند، کبھی کھلی، اس کیفیت میں تھے، اور امام حسن رو رہے تھے، روتے روتے آنسو جو چہرے حیدر کرار پہ گرے تو علی کی آنکھ کھلی، بیٹا کیوں رو رہا؟ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کا یہ منظر مجھے رلا رہا ہے، آپ کی حالت مجھے رلا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹی کی گود میں زخمی سر لے کے لیٹا ہوا ہے، اور امام حسن کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں آخری یہی جملہ کہوں گا، باپ بوڑھا ہو، بیٹا جوان ہو اور بیٹے کی گود میں زخمی باپ کا زخمی سر ہو، یہ اور کیفیت ہوتی ہے۔ بیٹا جوان ہو اور اس کا زخمی بدن باپ کے گود میں ہو، اور یہ وہ منظر ہے جو کربلا میں علی اکبر نے قائم کیا ہے کہ جب وضع خطہ علی خط رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا تھا اور فرمایا تعالی الدنیا بعدک العفا یا بنی، بیٹا دنیا میں پھٹکار ہے، اس کے بعد جینا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ یہ وہ منظر تھا
کہ جس کو حضرت جناب علی اکبر اور امام حسین نے دیکھا، لیکن اتنا کہتا ہوں بہنیں تو خیموں میں تھی نا، وہی زینب کبریٰ تھی جو کوفہ میں بھی تھی، اور وہی زینب کبریٰ تھی جو کربلا میں بھی تھی، وہی ام کلثوم تھی جو کوفہ میں بھی تھی، اور وہی ام کلثوم تھی کہ جو کربلا میں بھی تھی۔ لیکن میں حیران ہوں، فرق اتنا واضح ہے کہ کوفہ میں بابا زخمی ہوئے، زینب بھی باہر نہیں آئی، ام کلثوم بھی باہر نہیں آئی، اور اپنے صبر کے برداشت کو ثابت کیا۔ لیکن ایک روایت کہتی ہے کہ جب علی اکبر تھے امام حسین کی گود میں تو زینب کبریٰ سرکا نہ گیا، پردہ لے کر باہر نکلی، اور بڑی ادھر جدھر یہ منظر تھا۔ جب امام حسین متوجہ ہوئے کہ میری بہن آ رہی ہے تو علی اکبر کو چھوڑ دیا، علی اکبر کو چھوڑ دیا اور چلے زینب کبریٰ کو سنبھالا اور واپس خیمے میں لے آئے۔ ثابت ہوا ہے زینب تیرے لیے منظر بڑا سخت تھا کہ علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر ہو اور حسین مولا کی گود میں ہو، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کامیابی ان ہستیوں کو ملی دین بچانے کے حوالے سے جن ہستیوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک نہیں، علی کے حق میں بھی یہ آیت ہے، تو باقی تمام وہ جو اپنے مقام پر محمد زمان ہوتے ہیں ان کے حق میں بھی یہی آیت ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی اہل البیت ہیں وہ سارے ہی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ خداوند ہمیں اہل بیت کا نقش قدم نصیب فرمائے، اہل بیت کا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خداوند باقی محمد و آل محمد اس ادنا مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بارگاہ حضرت امیر المومنین میں اس کو منظور فرمائے، بارگاہ رب العزت میں اسے منظور فرمائے، بارگاہ حضرت امام زمان میں اس کو پیش فرمائے، اور ان کی شفاعت و عنایت کا ہمیں اقدار عطا دے۔ ہمارے بزرگان، اس خاندان کے بزرگان جتنے بھی اس مجلس کے بانی رہے اور خدمت گزار رہے، خداوند ان سب کو اس میں شریک ثواب فرما، خداوند ان کو مغفرت عطا فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد جتنے بھی اہل ایمان، اہل ولایت تھے اور عقیدہ ولایت پر فوت ہوئے، ان سب کو بخشش نصیب فرما، ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما، ماہ رمضان کی مغفرت نصیب فرما، ماہ رمضان میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں۔ خداوندہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے استغفار کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری روسیاہیوں کا خاتمہ فرما، اور ہمیں آل محمد کا غلام بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ آل محمد اور اہل بیت کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرما، بعد از موت بھی ہر مرحلے میں ہمیں اہل بیت کا غلام قرار دے، ان کی شفاعت کا حقدار قرار دے، ہمیں جنت کا مقام بلند نصیب فرما اور جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ہمارے تمام بزرگان کو جنت نصیب فرما اور تمام مرحومین کو مغفرت عطا فرما اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اہل ایمان مومنین مومنات جو دل میں حاجت رکھتے ہیں خداوندہ ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما، ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما۔ بالخصوص یہ مشکل کرونا اور یہ وائرس جو اس وقت پوری دنیا کو تباہ کیے جا رہا ہے، خداوندہ ہم سب کو صدقہ آل محمد کا اس مصیبت سے نجات دے، اور یہ اس وقت جو پابندیاں اور مشکلات پیدا ہوئی ہیں خداوندہ ان سے ہمیں آزادی نصیب فرما، عزاداری کو آزادی نصیب فرما، تمام عبادات کو آزادی نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے ماہ رمضان کو قبول و منظور فرما، ہم سب کے روزے اور عبادتیں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، مشکلات دنیا بھی آسان فرما، مشکلات دین بھی آسان فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت میں کامیاب فرما،
ہمیں اپنی اولاد کے قلوب میں ولایت آل محمد کے بیج کو کاشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں ولایت آل محمد پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ خداوندہ جہاں جہاں موالیان آل محمد موجود ہیں سب کی حفاظت فرما اور سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرما، سب کو شر شیطان سے محفوظ فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما، شر اعداء آل محمد سے محفوظ فرما۔ خداوندہ حرمین شریفین کو آزاد و آباد فرما، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی عظمت کو بحال فرما اور ہمارے حج کے سلسلے کو آسان فرما، زیارت حضرت نبی اکرم کو آسان فرما، زیارات جنت البقیع کو آسان فرما، زیارات مقامات مشاہدہ مشاہد مشرفہ کو آسان فرما، کربلا و نجف کی زیارت آسان فرما، سامرہ و کاظمین کی زیارت آسان فرما، مشہد مقدس کی زیارت آسان فرما، دیگر تمام مشاہد مشرفہ کی زیارت کو آسانی عطا فرما اور جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کا ازالہ فرما، ان کو دور فرما۔ خداوندہ جو بھی دلی حاجات جائزہ ہیں پوری فرما اور جس نے ہم سے التماس سے دعا کہی ہے تو علیم بما فی الصدور ہے، اس کی دعا کو قبول اور منظور فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد روزی رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، واجبات کی پابندی نصیب فرما، محرمات سے دوری عطا فرما، ہمارے مولا کے قلوب نگاہ میں ہمیں سرخوری عطا فرما، ان کی نظر عنایت ہم پر نصیب فرما، ان کی شفاعت و شفقت سے سرفراز فرما، ان کے چہرے انور کی جلد زیارت نصیب فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے غلاموں میں سے ہونے کا شرف عطا فرما۔ خداوندہ ہماری موت آسان فرما، ہماری قبر آسان فرما، ہمارا حشر آسان فرما، ہر مرحلے میں ہمیں شفاعت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و اولادہ الطاہرین سے شرف فرما اور ہمیں اپنے گناہوں سے مغفرت عطا فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم واغفر لنا وارحمنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین کے لیے بالخصوص اس خاندان کے مرحومین بزرگان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔